بچوں کو دعائیں بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. آج ہمارے پاس زبردست گیسٹ ہیں. میرے انٹرو میں ہی میرے سامنے سٹارٹ میں بیٹھے ہیں. ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ وائرل ہیں, بہت پسند کرتے ہیں لوگ ان کو. اور ان کی جو ایک یونیک بات ہے نا, حافظ ارحم جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں, ہے نا جی. تو یہ جو کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کمال کرتے ہیں. یہ کسی بھی رش والی جگہ پہ جاتے ہیں, اسٹیشن پہ جاتے ہیں, بس اسٹاپ پہ جاتے ہیں, اور ایک دم سے نا تلاوت شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اتنی خوبصورتی سے تلاوت کرتے ہیں کہ سارے کے سارے اٹینشن ہو کے نا تو ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہاں کا سما بن جاتا ہے, ماحول بدل جاتا ہے. کوئی ان کی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے, کوئی ان کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جیسے بھی افراتفری کا جو ماحول ہوتا ہے, جیسے اسٹیشنز پہ آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے, تو سارے ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. ویلکم. جزاک اللہ. آپ کو پتہ ہے میں ایکچولی ناشتہ کر رہی تھی تو منہ میں لقمہ بھی تھا, مزہ بھی لے رہی تھی ناشتے کا, اور ناشتے میں کھائی تھی دال چاول. کیا میں آپ کو بتاؤں, کیا زبردست ہمارے آفس میں دال چاول بنتی ہے. کالے مسر تھے, چاول تھی, وہ کھایا میں نے. اور آپ کو تڑپ ہو رہی ہوگی جی بالکل کہ ایسے ناشتے جو میں کر رہی تھی وہ آپ کیوں نہیں کرتے. آپ تو پراٹھا کھا کے آئے ہوں گے. میں خود کرتا رہتا ہوں الحمدللہ, ہمارے گھر پکتے ہیں. اچھا, ناشتے میں کرتے اس طرح؟ جی ناشتہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. چاول گھر امی چاول ہی پسند کرتے ہیں. اور جو رات کا بچ جائے تو صبح صبح ناشتہ کر لیتے ہیں. ہاں, میں تو خاص طور پہ پراٹھا اور انڈا ہی کھاتا ہوں. ویسے امی پسند کرتی ہیں کہ چاول ہوں اور ساتھ. الحم صحت تو تمہاری پراٹھا انڈے والی لگ نہیں رہی ہے. صوفہ تو میں نے غلطی سے رکھا ہے تمہارے لیے, تو مجھے تار لگوانا چاہیے تھا. اتنی تو کوئی صحت ہے تمہاری ہے. ایسے چلو پھر اب مجھے بتاؤ اپنے بارے میں, یہ کب سے شروع کیا, یہ آئیڈیا تمہیں کیسے آیا اور کیوں کر رہے ہو یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے حافظ بنایا. اور میں نے شروع سے ہی میرا پلان تھا, سب سے پہلے میں نعت خوانی میں نے شروع کی. اور اس کے بعد جب میں نے 2022 میں اپنی فرسٹ ویڈیو کریٹ کی قاری عبدالرحمن مسعد کی آواز میں, تو وہ ٹک ٹاک پہ بہت وائرل ہوئی. تو اب بھی میں ریسنٹلی ابھی ہنزاب سے آیا ہوں 1 ویک اگو. تو میں نے وہاں بلتت فورٹ پہ قاری عبدالرحمن مسعد کی آواز میں تلاوت کی ہے. تو وہ بھی 3.5 ملین ابھی کراس کر رہی ہے, اور ابھی رک نہیں رہی ماشاءاللہ. تو میں جہاں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ, لوگوں نے وہاں مجھے بہت پریفر کیا. جب میں وہاں قرآن کی تلاوت کرتا تھا, کوئی نعت پڑھتا تھا, تو وہ جو وہاں گائیڈ کرتا ہے بلتت فورٹ پہ سب جو گیسٹ آئے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آپ ارحم آپ یہاں آئیں, حافظ آپ یہاں آئیں, یہاں بیٹھ کے تلاوت کریں, یہاں ویو اچھا آ رہا ہے. تو بڑا وہاں مزہ آیا مجھے ماشاءاللہ. تو ہمارا بھی ابھی پروگرام کی شروعات ہی ہے, تو کیوں نہ ہمارے شو پہ بھی ہو جائے کوئی خوبصورت سی تلاوت. کون سی سورت کی تلاوت؟ سورہ آل عمران کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ, شروع کرو بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. تو یہ تم کسی سے سیکھتے ہو اس طرح کی قرت؟ نہیں, شروع سے ہی شوق تھا. قاری عبدالرحمن مسعد کی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں نے تلاوت سنی, اور وہ ٹرینڈنگ پہ تھی سوشل میڈیا پہ. تو میں نے تھوڑی سی اس کی کاپی کی کہ میری کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی, تو میں ان کو ہی کاپی کرتا ہوں. پہلے کچھ اور ویڈیوز بناتے تھے؟ پہلے نعت خوانی کی تھیں, میاں محمد بخشا کلام پر. تلاوت کبھی نہیں کی؟ تلاوت کا نہیں تھا. اچھا. لیکن جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو کریٹ کی الحمدللہ, تو وہ ملین میں کراس کی فرسٹ ویڈیو الحمدللہ. اور تب اتنی کاپی نہیں ہوئی تھی, تب ابھی سٹارٹنگ تھا, اور لوگوں نے مجھے پریفر کیا, کہتے ہیں آپ اس پہ گرپ کریں, اس کو پڑھیں. تو جیسے ہی وہ میں اس پہ گرپ کی, میں نے پڑھا, تو الحمدللہ وہ اور اس میں ابیلٹی آئی, اور وہ اور وائرل ہوئی الحمدللہ. اور میں جہاں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ وائرل ہوتی ہے. ابھی کتنی صورتوں کی تلاوت کر چکے ہو تم جو تم نے اپلوڈ کی ہیں, اور کون کون سی کتنے ملینز پہ جا چکی ہیں؟ الحمدللہ ابھی تو تقریباً جو سب سے زیادہ وہ 5 ملین کراس کی ہے. جی الحمدللہ. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سورۃ الغافر کی, سورۃ مومن کی آیات ہیں. وقال فرعون ذرونی, خالد الجلیل کی وائس میں. گھر میں کوئی بیمار ہو, کوئی پریشان ہو, تو کوئی کہتا ہے ہمارے پاس بیٹھ کے ذرا بیٹا تلاوت کر دو؟ جی بالکل. میری دادی اماں مرحوم جو وفات پا گئی ہیں, بہت پسند کرتی تھیں جب پاس ان کے جانا تو انہوں نے تلاوت سننی, انہوں نے فکر آخرت پہ کلام سننا. اور جب میرے پاپا پاس بیٹھے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے اپنے بیٹے کو, ان کا نام طاہر ہے میرے ابو کا, تو کہتے تھے کہ ان بیٹے کی آواز پہ نہ جاؤ, ان کے فکروں پہ جاؤ. وہ جو کہنا چاہ رہا ہے, جو کلام ہے نا, اس کی ادائیگی ہے. آواز تو پیاری ہوتی ہے, لیکن وہ کلام ایک ایسا منفرد ہو جائے جو آپ کے دلوں میں موج ہے. تو ایک ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کلام کے, وہ اس کا چناؤ کرنا. تو یہ چیزیں کیا بات ہے. ارحم مجھے کوئی نعت شریف بھی سناؤ. تم ویسے بھی میرے پروگرام میں آتے تھے رمضان ٹرانسمیشن میں, اور تب بھی تم نے لوگوں کا بہت. تو آج کون سی تم نعت شریف ہمارے پروگرام میں سناؤ گے؟ میں آپ کو سناتا ہوں
हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। अरे तुम्हें पता है ना मेरी फेवरेट है, इसलिए तुम जानबूझ के प्लान करके आए हो, है ना? नहीं, दोनों आते हैं, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। अरे दोनों भी चले मैं दोनों के इशार सुनाता हूँ। चलो। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या गरीब नवाज। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े प्यारे से अरहम, और अरहम जो है वो बहुत यूनिक तरीके से तिलावत कुरान करते हैं और बहुत स्टाइल है उनका एक अलग सा, जिसमें टिकटॉक पे बहुत वायरल है। कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाते हैं और जाकर ना बस एकदम से ये कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं। एक यूनिक स्टाइल है, मुझे कभी इस तरह का कोई बच्चा देखने को नहीं मिला, इसलिए हमने आज इनको दोबारा अपने शो पे बुलाया और हमने आपके सामने इनको बिठाया और आपसे अभी खूबसूरत सी एक नाज शरीफ तो सुनी है, मगर एक नाज शरीफ में और सुनना चाहूँगी। पहले तो तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, फिर हम नाज शरीफ पे आएंगे। मुझे बताओ आगे करना क्या चाहते हो, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ताकि जो तुम्हारी जैसी जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, वो भी कुछ सीखे समझे कि जो तुम कर रहे हो क्या पता वो भी कर सकें। दरअसल अभी मेरे रिसेंटली ये पिछले 2 दिन पहले मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और उससे पहले मैं उसकी तैयारी कर रहा था। और किस चीज़ का पेपर दिया है? कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, अकाउंटिंग का। अच्छा, ठीक है ना। और अभी 25 को मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है जो कि आगे चले गया था जो तो अभी मेरा प्लान है फ्यूचर के, मैं जैसे मेरी फ़ील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हूँ बहू अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन की अज़ान देता हूँ और हूँ बहू और वहाँ के कारी अब्दुर्रहमान सुदैस की आवाज़ में तलावत करता हूँ। और मेरा ड्रीम है कि मैं मदीना यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम का आगाज़ करूँ सऊदीया में, और मैंने अप्लाई भी किया हुआ है। और इंशाल्लाह अभी जब तक नहीं होता तो तब तक तो मेरा रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा। नहीं तो मेरा ड्रीम है कि मैं इंशाल्लाह इस फील्ड के साथ प्रॉपर्ली अपने आप बस अपने इरादे बुलंद रखो, नीयत पक्की रखो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते खोल देगा इंशाल्लाह ताला। और ये तो बड़ा प्यारा सा रास्ता है जिसको तुमने चुना है, और जिस तरह से तुम एक अकीदे के साथ इन चीज़ों को करते हो, पढ़ते हो, अल्लाह ताला तुम्हारी देखना मंजिल आसान कर देगा। अब सुनाओ मुझे तुम। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई
انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے بتاؤ، کبھی ڈپریشن کا شکار ہوئے ہو؟ میں اس لیے بھی یہ سوال کر رہی ہوں تم سے کہ جو ہماری یوتھ ہے نا، بہت سی ایسی ہماری نوجوان نسل ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں، پریشان ہو گئی ہیں، کبھی پڑھائی کی وجہ سے، کبھی حالات کی وجہ سے، کبھی نوکری کی وجہ سے۔ تمہیں کبھی پریشانی ہوئی ہے؟ کبھی تم ڈپریشن کا شکار ہوئے ہو؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ میرے گھر میں یہ مثال ہے کہ میری آپی، میرے بھائی، وہ کہتے ہیں یار ہم کسی چیز کی ٹینشن نہیں لیتا۔ میرا بھی ریسنٹلی پیپر تھے اور میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا تھا، پھر اور میں الحمدللہ کر کے آیا ہوں پیپر۔ اور میرے سر کی میرے ساتھ دعائیں، وہ کہتے ہیں ایسے بچوں کے ساتھ خصوصی اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے کہ جب بھی جہاں جاتے ہیں تو الحمدللہ میرے بڑے اچھے پیپر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میں نے پڑھا بھی نہیں تھا، بس لاسٹ ڈے کل جیسے میرا اکاؤنٹنگ کا پیپر تھا اور میں نے اس سے ایک دن پہلے ساری اکاؤنٹنگ کے چیپٹرز کیے ہیں اور یوٹیوب سے سارا نکال کے میں ٹینشن ہی لی، بس تھوڑی سی ہوتی ہے، برڈن ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے سر پہ سواری کر لینا ہے۔ اچھا مجھے ایک اور چیز بتاؤ، تمہارے ارد گرد تمہارے دوست یار، کوئی ایسے قریبی محلے دار، ان میں کوئی ایسے بچے جو تمہاری ایج کی ہوں اور اس طرح سے ڈپریشن کا شکار دیکھتے تو ہو گئے؟ دراصل میں کبھی کوئی پڑھائی کا ڈپریشن لے رہا ہے، کوئی کبھی کسی لیتے ہیں، نشے کا سہارا لے رہا ہے، جی جی بالکل لیتے ہیں۔ کبھی کوئی غلط گیدرنگ ہمارا میں بیٹھ رہا تو ہے۔ محلہ ہی ایسا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں ارد گرد سادے بیکورڈ ایریا، غریب رہتے ہیں زیادہ، تو وہ نشہ بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں۔ اور میری والدہ محترمہ بہت زیادہ ان کی ہیلپ کرتی ہیں، ان کی جب والدہ ہمارے پاس آتی ہیں، ان کے بچے آتے ہیں ہمارے پاس، تو ان کی بیٹی تقریباً ہمارے پاس جو بھی آتا ہے نا، میری امی نے اسکول بنایا ہوا تھا تو فری آف کاسٹ ہم نے تعلیم دی ہے ان کو۔ اور جب ان سے فیس لینی تھی نا، انہوں نے دوسرے اسکول جانا ہے نا تو وہاں 1000 بھی دے دینی ہے، لیکن جب ہمارے پاس آنا، انہوں نے کہا میرے پاس 200 بھی نہیں ہے، تو امی نے کہا تھا ہم نے آپ کو فری آف کاسٹ پڑھانا ہے، کوئی پڑھائی۔ ابھی ہم نے پورے محلے میں پتہ نہیں کسی سے 10,000 لینا ہے، 15,000 لینا ہے، لیکن ہم نے کبھی انہیں کہا نہیں کہ ہم کہا جب آپ کے پاس ہوگا دے دینا، لیکن الحمدللہ ہم پورے محلے میں۔ ایسے تھوڑی ان کا بیٹا اتنا نیک ہے، جی الحمدللہ، ایسے تھوڑی کہ انہوں نے دوسروں کے بچوں کی اتنی مدد کی ہے کہ آج ان کی اپنی اولاد جو ہے وہ نیک ہے۔ اچھا تو ویسے جب اس طرح کی چیزیں دوسرے لوگوں میں دیکھتے ہو تو
تو ان کو سمجھاتے ہو, کبھی بولتے ہو کہ یہ راستہ چھوڑ دیں, یہ حرکت چھوڑ دیں, یہ گیدرنگ چھوڑ دیں, یہ صحبت چھوڑ دیں؟ مطلب بینگ اے ینگ بوائے آپ کو جب یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے تو کبھی ان کو جا کے سمجھاتے ہو کہ یار یہ نہ کرو, یہ چھوڑ دو؟ جو ملتا ہے الحمدللہ سے کہتا ہوں, لیکن میں زیادہ تر میرا ٹائم گھر ہی اسپینڈ ہوتا ہے, کیونکہ میری گیدرنگ گھر سے مجھے شروع سے ہی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی گھر رہنا ہے. کالج گیا ہوں, کہیں رکنا نہیں ہے کہ 10 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو پیچھے کال آ جانی ہے کہاں رہ گئے. تو کبھی بیٹھنا ہی نہیں ہوا. اگر ایسی گیدرنگ ہو, کوئی میرے دوست ہوں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم یار تو نے پیپر کیسا ہوا تیرا, تو میں نے کہا میرا تو الحمدللہ ٹھیک ہوں گی یار, میرا کوسچن رہ گیا, میرا سر میں درد ہو رہی ہے. تمہارے دوست بھی بولتے ہوں گے تمہیں آؤ یار پارٹی کرتے ہیں, ہاں جی, تو تم کیا جواب دیتے ہو؟ وہ ابھی مجھے کہہ رہے تھے, کہتے یار اب تم شوز میں جاتے ہو ہمیں لے کے جائے. میں نے کہا یار موسٹ ویلکم, آپ میرے ساتھ آئیں, اور بڑا اچھا فیل کرتے ہیں مجھے جہاں بھی جاتا ہوں میں. تو کہتے ہیں یار جہاں بھی بیٹھتے ہیں کسی بھی, ابھی ہمارے پیپر ہو رہے تھے تو وہ جو کلاس کا نگران ہوتا ہے تو کہہ رہے تھے یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں, ان سے تلاوت سنیں, اور یہ ٹاپ وائرل ہیں, ٹک ٹاک پہ وائرل ہیں, شوز میں جاتے ہیں. تو نگران بھی ہم سے, مجھے اس نے میری تلاوت سنی تو بہت ایکسائٹیڈ ہوا. اور جو آگے لڑکے آتے ہیں, کئی اندر ایسے بھی ہیں جو پڑھتے بھی نہیں ہیں لیکن نشہ آور کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کریں, اپنا وقت کا ضائع کریں, ان کو دیکھ کے افسوس تو ہوتا ہوگا. مجھے بھی کہا تھا, کہتے آپ یہ شیشہ پئیں, آپ یہ فلیور پئیں. تو میں زندگی میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا, حافظ ہوں. میں نے تقریباً 9th کلاس میں ایک بار تھوڑا کیا تو کھانسی عجیب سا فیل ہوا, تو اس کے بعد پھر گھر آ کے بتایا کہ اپنے والد کو, امی کو, کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے ٹرائی کر کے دیکھا اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. نہیں, اچھی چیز بالکل نہیں ہے, اور بتایا تھا, اور مجھے سوٹیبل بھی نہیں ہے. ہاں, نہیں, یہ چیز کرنی بھی نہیں چاہیے, جس کو سوٹیبل ہو یا نہ ہو, یہ بہت نقصان والی چیز ہے. بے شک. دیکھیں یہ ساری باتیں چھوٹے سے لڑکے سے میرا پوچھنے کا مقصد صرف اس لیے کہ میں ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کر رہی ہوں, میں ان چیزوں کو اس حساب سے دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ نوجوان نسل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے راستے غلط ہیں, یہ سب غلط حرکتیں ہیں, یہ گیدرنگ غلط ہے, یا پارٹیاں غلط ہیں, یہ نشے غلط ہیں, یہ وقت کا جو ضائع ہم کر رہے ہیں, جو تعلیم نہیں کر رہے, ہم پڑھ نہیں رہے, اپنے جو ماں باپ کے پیسے, ان کی انویسٹمنٹ, ان کی ایفرٹ جو انہوں نے ہم پر کی ہے, وہ ہم سب کچھ ضائع کر دیں گے اگر ہم ان کاموں میں پڑے. تو اس کا مطلب نوجوان نسل جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, ان ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن وہ ہے جو آپ خود اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. ہر ایک کو زبردستی کا کوئی ڈپریشن نہیں ہو جاتا ہے. ڈپریشن کوئی ایسی ہوا نہیں ہے جو ادھر سے تیز آئے گی اور آپ ایک دم سے نا ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈپریشن تو آپ خود اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں. ان خود چیزوں کو آپ, جو کہ آپ کو آپ کی فیملی نے اچھے برے کی تمیز بتائی ہے, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں آؤ آ کے مجھے گلے لگو, اور ان چیزوں کے آپ عادی بن جاتے ہیں, آپ ان کے محتاج ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ ایک آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی, غصہ, تمیز سے بات نہیں کرنا, اپنی گھر کی بہنوں کی عزت نہیں کرنا جو راتوں کو جاگ جاگ کے آپ کے لیے دروازے کھولتی ہیں, پراٹھے بناتی ہیں آپ کے لیے, آپ کو تیار کر کے بھیجتی ہیں, استریاں کرتی ہیں آپ کے کپڑوں میں, آپ ان کو مارتے ہیں, گالی دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. بہت سے بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں, اور یہ بات اچھی نہیں ہے, بہت غلط بات ہے. یہ صرف صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے. باہر دوستوں کی گندی گیدرنگز میں بیٹھنے کے بجائے اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور دوست اپنے بھائی بہنوں کو بنا لیں گے, اپنے والدین کو بنا لیں گے, تو 10 قسم کی برائیوں سے بھی بچیں گے. جیسے مجھے بڑی بات اچھی لگی ان کی کہ میں اگر مسجد سے نماز پڑھ کے واپسی میں تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو ارم کے گھر سے فون آنا ان کو شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بات جو میں روز اپنے پروگرام میں سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ جتنا آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو پوچھنا ہے نا, اگر وہ شام کو مغرب کے بعد آئی ہے, لیٹ ہو گئی ہے ٹیوشن سے پڑھتے ہوئے یا پھر کالج سے آتے ہوئے, اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو, آدھا گھنٹہ کدھر ہو, ویسے ہی سوال آپ اپنے بیٹے سے بھی کریں کہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو, کدھر تھے, کہاں تھے, اور آپ خبر رکھیں. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کرنی ہے, تبھی ہمارا معاشرہ سدھرے گا. تھینک یو سو مچ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین میں اب آؤں گی پھلوں کی طرف. مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے کوئی ریڑھی لگا لی ہے, روز ہر 2 دن کے بعد میں کوئی نہ کوئی آپ کو پھلوں کے فائدے بتا رہی ہوتی ہوں, سبزیوں کے فائدے بتا رہی ہوتی ہوں. مگر میں بتاؤں, مجھے یہ پارٹ بہت اچھا لگتا ہے اپنا, جب میں اس طرح سے یہ ریڑھی لگا دیتی ہوں. مطلب جس طرح سے میں پھلوں کے دام بھی بتاتی ہوں, صحت بتاتی ہوں, اس کی افادیت بتاتی ہوں. اور میں جہاں جا رہی ہوں, ابھی کہیں پہ بھی میرا کوئی بازار میں بھی گزر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوئی بہن آ کے مجھے ضرور بولتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آلو کاٹ میں اتنے فائدے ہیں, آپ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا. مجھے تو یہ بھی پتہ چلا کہ ویٹ لوز کے لیے اتنا فائدہ مند ہے, اتنا کارآمد ہے, تو آپ کی وجہ سے اب جو ہے نا میں اب لوکاٹ کھانا شروع ہو گئی. اسی طرح ایسے جتنے پھل میں نے بتائے, چاہے تربوز بتائے, چاہے آم کے بارے میں
بتایا, اب سب جو ہے اس پھل پہ لگ گئے. اور ماشاءاللہ سے موسمی پھل ہیں, ہم ویسے نارملی لے رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, اور ہم جب جاتے ہیں بازار ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پھل زیادہ سستا ہو یا نارمل دام پہ کوئی دے رہا ہو تو ہم وہ پہلے پکڑ لیتے ہیں گھر کے لیے, مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا پھل بہت زیادہ ہمارے لیے مطلب افادیت والا ہے, بہت زیادہ جو ہماری صحت کو ایک دم سے جا کے افیکٹ کرے, ہماری جو اندر جسمانی کمزوریاں ہیں یا کوئی بیماریاں ہیں ان کے لیے کارآمد ہو. تو اب یہ جو ہے پھل جس کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں, یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے جسم کے لیے, دماغ کے لیے, اور کیسے کیسے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم آج بات کریں گے آڑو کے بارے میں. رسیلا, میٹھا اور پرکشش, مہک سے لبریز آڑو کو بہت سے مختلف وجہوں سے پسند تو کیا جاتا ہے ناظرین, لیکن اس کو صحت کے لیے مکمل خوراک کا درجہ بھی حاصل ہے. اس خوبصورت پھل کے بہت سے ایسے حیرت انگیز فائدے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. آنکھوں کے لیے آڑو اتنا زبردست ہے, اس میں بیٹا کیروٹین ہے اور یہ اتنا زبردست ہوتا ہے آنکھوں کے لیے. اس میں جو آنکھوں کے ارد گرد خون ہے نا اس کی گردش کو یہ تیز کرتا ہے, روانہ دوانا کرتا ہے, اور آپ کے جو یہ پٹھے ہیں نا, خاص طور پہ یہ جو آپ کے آنکھ کے ارد گرد کے جو یہ سائڈ پہ جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور یہ آپ کے سارے پٹھے چڑھ جاتے ہیں نا, جو آنکھ کے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پٹھے, ان کو یہ ایسا طاقتور کرتا ہے, ایسا صحیح کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا خون کا جو دوران ہے, بلڈ سرکولیشن ساری بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ آنکھوں کے پٹھوں کے لیے بھی اور یہ ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے بھی بہت اچھا کام کرتا ہے, پوری باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کر دیتا ہے. آڑو اتنا اچھا پھل ہے. آڑو میں ایک ایسا غذائی ریشہ ہوتا ہے جو آپ کے گردے ہیں نا ان کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے. گردوں کا نظام بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ جو السر ہے نا اس کو بھی ختم کرنے میں اس کی جو طاقت ہے وہ بہت اچھی ہے. آڑو اگر آپ کھاتے ہیں تو السر کی بہت سی جو ایسی جو تیز بیماریاں ہیں نا, جو السر کی وجہ سے آپ کو وامٹ آنا, خون کی الٹی آنا اور تیزابیت ہونا اور جی متلانا, ان سب چیزوں کو یہ نارملائز کرتا ہے. آڑو اتنا اچھا ہے. اور اگر آپ اپنی سکن کو چاہتے ہیں نا کہ وہ چمکدار بنے, خوبصورت بنے, ستارے جھلمل جھلمل چہرے پہ آپ کے چمکنا شروع, تو یہ ایک ایسا بوسٹر کی طور پہ کام کرتا ہے. میں بتاؤں کس طرح, وہ جو ہم وائٹننگ انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں گلوٹاتھائیون کہ ہم یہ جو کیپسولز کھاتے ہیں یا شارٹس پیتے ہیں یا سرپس ہم اس کے جو پینا شروع ہو گئے, یہ ساری چیزوں کا جز ہے. اتنا وائٹننگ ایفیکٹ آتا ہے اس کو کھانے کے بعد, گورا چٹا رنگ ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو آنکھ کے ارد گرد جو یہ سیاہ ہلکے ہو جاتے ہیں, ڈارک سرکلز بہت زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں, الگ سے چہرہ جو ہے نا وہ ادھر سے آنکھ کی جگہ خاص طور پہ کالی کالی صاف کر دیتا ہے. آڑو لگائے بھی, آلو کھائے بھی. مجھے تو آڑو لگا کے بھی فرق ملتا ہے اور آڑو کھا کے بھی بہت فرق ملتا ہے. تو آپ بھی کھائیے اور لگائیے. اچھا, اور وزن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جو بندے ڈائٹ کر رہے ہیں, میرے بھائی ہوں میری بہنیں ہوں, بہت بھوک لگ رہی ہے, گرمیاں آ گئیں, آپ نے آڑو اپنے بیگ میں رکھا, دھو کے صاف کر کے لے گئے, اس کے بعد آپ نے رستے میں بھوک لگی, آپ نے آڑو کھایا اور آپ کا پیٹ فل ہو جائے گا. ایک تو ذائقہ بھی تھوڑا سا کھٹا, تھوڑا سا میٹھا اور رسیلا, تو اتنے مزے کا ہوتا ہے. آپ نے ہلکا سا اگر دل کیا تو کالا نمک بھی لگا لیں اور کالا نمک ہلکا سا اور اس کے ساتھ آڑو کھائیں, اتنا مزہ آئے گا. سیلڈ کے اندر ڈال کے کھائیں, ایسے کھائیں, آپ اس کا شیک بنا کے کھائیں, آپ اس کو دودھ کے ساتھ شیک کر کے کھائیں, اس کو آپ ایسے جوس نکال کے کھائیں, جس طریقے سے بھی کھائیں, مگر آڑو کھائیں. آڑو کے فائدے بہترین ہیں. جسم میں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں نا ان کا بھی خاتمہ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چمکدار سکن سے لے کے آپ کے ویٹ لاس کے لیے ہر چیز کے لیے آڑو بیسٹ ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, میں آڑو کھانے جا رہی ہوں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے مہنگا برگر کون سا ہے؟ اس کا نام ہے گولڈن بوائے, اور اس کے جو قیمت ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, وہ $6,000 ہے. اتنا مہنگا برگر, جسے نیدرلینڈ میں ایمسٹرڈیم کے جو باہر ایک ریسٹورنٹ ہے تو وہاں پر اس کو اسپیشلی سرو کیا جاتا ہے, اور اس میں جون سا وہ ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے. اس کی ساری برگر, اس کی ٹکی, اس کی سارے جو بنز ہیں اسپیشل, اس کو سارا ہینڈ میڈ ہے. اور اس کے اندر نا ایک پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے اندر,
ویکیو A5 کوئی چیز ہے تو وہ کوئی گوشت ہے, ٹھیک ہے, بہت مہنگا گوشت ہوتا ہے, بیف ہی ہوتا ہے, مگر اس کے اندر وہ شامل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ مہنگی ہے نا جی. اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوگ اس کو بناتے ہیں, مگر اپنی اپنی طریقے سے ورائٹی وغیرہ. اس طرح سے برگر جو ہے وہ ایمسٹرڈیم میں ملتا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, دور دور سے لوگ اس کو کھانے جاتے ہیں. اگر آپ بھی اس برگر کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو نیدرلینڈ جانا پڑے گا, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب میں نا $6,000 بھی ہونے چاہیے, کیونکہ آپ $6,000 کو پاکستانی پیسوں میں اگر کنورٹ کر لیں تو میرے خیال سے 17-18 لاکھ روپے تو یوں ایسے ایزیلی بن جائے گا. اتنے پیسے 17-18 لاکھ روپے کا برگر کھائیں گے, بتائیے اتنا مہنگا برگر کھانا ہے کبھی؟ پتہ نہیں, میں تو نہیں کھاؤں گی. اور ایک اور چیز کے بارے میں بتاتی ہوں, دنیا میں سب سے مہنگی کافی, جی, اور اس کافی کے بارے میں بتاؤں نا تو آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کی سب سے مہنگی کافی ہے, بہت اچھی ہوگی, کیا ورائٹی ہوگی, کیا نئی چیز ہوگی, دل میں آتا ہے نا. مگر اس کا مسئلہ بتاتی ہوں, یہ کافی جو ہے نا, اس کے جو بینز ہیں نا, ایک سی جانور ہوتا ہے چھوٹا سا, جیسے چوہے جیسا جانور ہے بالکل, وہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کو کافی کے بینز کھلائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ان بینز کو خارج کرتا ہے پوٹی کے ذریعے, پھر وہ جو پو کرتا ہے, پوٹی کرتا ہے, اس سے جو کہانی نکلتی ہے اس سے کافی بنتی ہے. اگر اس سب کو جاننے کے باوجود بھی آپ اس کافی کو پینا چاہتے ہیں تو پی لیجئے. اور میں آپ کو اس کے پرائس بھی بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. یہ $800 فی پیک کے ساتھ ملتی ہے, مطلب ایک کپ جو ہے جس میں آپ نے بنانا ہے یہ کافی تو وہ $800 کی ہے. اس کی ایک چائے کی جو پیالی ہے نا وہ آپ کو ملتی ہے, ہائے ہائے سمجھ گئے نا کتنی. مگر پھر بھی لوگ جا کے پاگلوں کی طرح دور دور سے اس کو پینے کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں اس کی پرائس جو ہے نا ویلیو نہیں کرتی اس کے آگے, یہ اتنی ٹیسٹی ہے, یہ اتنی خوشبودار ہے, یہ اتنی زبردست ہے. اور اس کی جو اونرز ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لوگ یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی ہمارے پاس آتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو پرائز بھی اتنی زیادہ نہیں لگتی. 6 سال ہو گئے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ بزنس سٹارٹ کیے ہوئے, 6 سال سے ہم اس کافی کو بیچ رہے ہیں اور لوگ پیتے ہیں اس کافی کو. اور جو اس کے شائقین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس کی منفرد ذائقہ ہے اس کی 2 وجوہات ہے. پہلی یہ کہ یہ جو جانور ہیں نا یہ صرف وہ والی کافی بینز کھاتے ہیں جو کہ اسپیشلی رسیلی ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ آ رہا ہے, جو سب سے زیادہ رسیلی ہوتی ہے. اور دوسری یہ کہ یہ جو اس جانور ہے نا اس کے معدے میں جو خمیر اٹھتا ہے نا, جو وہ خمیر سے جو اس کے اندر ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس سے ایک الگ سا ذائقہ اس کافی کے ساتھ بن جاتا ہے. تو پھر اب آپ سمجھ گئے کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو وہ یہ جانور جو ہے چوہے جیسی شکل کا, اس کو پہلے اس طرح سے اس کے بینز کھلائے جاتے ہیں, کرایا جاتا ہے, پھر اس کی پوٹی سے پہ یہ کافی بنتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ سوچ لیجئے کہ اتنے پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس ایک کپ کے, ٹھیک ہے. ایک لے لیتے ہیں, کیوں مجھے تو ابھی سے یہاں پہ اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے. میں تو کافی نہیں پیوں گی اب, بالکل دل ہی اٹھ گیا میرا, عام کافی سے بھی دل اٹھ گیا ہے. کس کس طریقے کی دنیا میں چیزیں آ گئی ہیں, لوگ پاگلوں کی طرح ان دنیا میں جا کے نا ٹریول کر کے تو پیسہ خرچہ کر کے تو یہ سب چیزیں پی رہے ہیں. خیر اب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم آئیں گے گھریلو ناچاکی کی طرف. جو جتنے جھگڑے فساد ہنگامے گھر میں ہر وقت چیں چیں چوں 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 ہوتا ہے نا, تلواریں چلنی ہیں, کانٹے چمچ چلنے اور چک 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 ہو رہی ہے, تو جو زندگیوں کو ختم کر دیتی ہے چک چک, اس کے اوپر ہم حل لیں گے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم کریں گے وظیفے. اسی آفٹر بریک. ویلکم بیک. اور اب ہم ہمارے معزز مہمانوں سے یہاں پر بات کریں گے اور دعائیں ان سے پوچھیں گے کہ کون کون سی دعائیں, خاص طور پہ گھریلو ناچاکیوں کے اوپر. بہت زیادہ مسئلہ ہے, مطلب باہر کے مسئلے تو میں کہتی ہوں بعد کی بات ہے. سب سے پہلے جو گھر کے مسئلے ہیں, گھر کی ناچاکی ہیں, اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے, اس نے سب کی زندگی کو خراب کیا ہوا ہے. اس نے کسی کی اگر میں کہوں صحت
وہ خراب کی ہوئی ہے، کسی کا حلیہ وہ خراب کی ہے. انسان بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ گھر کے اندر ناچاکیاں بہت ہیں، چک چک بہت ہے، چیخم چلہ بہت ہے، جھگڑے بہت ہیں. پھر آگے جو آنے والے ہمارے بچے ہیں وہ جب پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جب ان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہی والے ماحول دیکھ کر وہ آگے پھر اسی چیز کو سیکھتے ہیں اور اسی چیز کو پروان چڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ اپنے گھر کسی بیوی کو لے کر آتے ہیں، کسی عورت کو بیاہ کے لے کے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ وہی سلوک کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ہوتا دیکھا ہے، یا پھر آپس میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنی دادی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے آپس میں، ساس بہو کا، ان لوگوں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ دیکھا ہوتا ہے. تو وہ بچہ یا بیٹی وہ اسی طرح کے ایکسپیکٹیشنز کو لے کے بیٹھ جاتی ہے. اور پھر موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بہو کے ساتھ برا ہوتا ہے تو آگے جب وہ خود ساس بنتی ہے تو وہ کہتی ہے اب میرا ٹائم ہے. تو یہ ساری چیزیں چین بنتی آ رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں. یہ گھریلو ناچاکیاں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے. یہ گھر خاندان تباہ کر دیتی ہے، نسلیں برباد کر دیتی ہے. آج اس کے اوپر ہم یہاں پر پوچھیں گے دعائیں اور وظیفے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. اس کے ساتھ ہیں ہمارے پاس مفتی رانا ساجد محمود صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کی جو ہے حاضری کا بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں نے وقت نکالا. خاص مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے وظیفے اور دعائیں کرنا بھی، اس کا اہتمام کرنا مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ کار خیر ہے. اس میں سب سے پہلے میں کہوں گی آپ ذرا کچھ بات کیجئے حافظ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل رشتہ یا شادی کا مسئلہ اچھی بیوی کا تلاش کرنا گویا کہ اچھی ماں کا تلاش یا اچھی نسل کا انتخاب ہے. اچھے خامد کا انتخاب گویا کہ اچھے باپ اور اچھی نسل کا انتخاب ہے. میاں بیوی کا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے. یہاں سے نسلیں چلتی ہیں، یہاں سے خاندان چلتے ہیں، یہاں سے قومیں بنتی ہیں، یہاں سے امتیں بنتی ہیں. ایک باپ خراب ہو نا اور اس کا نام یہودا ہو تو پوری یہودیت اس سے جنم لیتی ہے. یاد رکھے، پوری یہودیت اس ایک یہودے کی غلط حرکت کی وجہ سے پوری نسل دکھوں اور تکلیفوں میں چلی گئی. اور ایک یوسف پیدا ہو نا تو پھر اس کے بعد ساری نسل ہی اللہ کے فضل و کرم سے ادب و احترام محبت والی چلتی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وظیفے میں کئی قسم کے وظائف ہیں، 2-4 بتا دیتے ہیں تاکہ جس کو جو یاد رہ جائے. سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کم از کم اس وظیفہ کے پڑھتے وقت آپ کی آنکھیں کم از کم پڑھتے وقت تو ٹھنڈی ہوں، دل کے اندر تو اطمینان اور دل کے اندر تو رحمت ہو. جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، نہ آپ کی آنکھوں کو پتہ، نہ آپ کے دماغ کو پتہ، نہ آپ کے دل کو پتہ ہے، تو یقین کریں وظیفہ اثر اس طرح نہیں کرتا. آج کل جو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہر چیز پراپر سیکھنے سے آتی ہے. اسی طرح معاف کرنا، دعائیں وہ ایسی چیز ہیں جس کو پراپر سیکھا نہیں جاتا. اس کی معنویت تو ہم یہاں کبھی بھی کسی دعا کا ترجمہ اس طرح سپرلیٹو ڈگری تک کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ اس دعا کا اصل اس کی ڈیپتھ یہ ہے. اسی طرح یہ دعا اور دوسری دعا ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے جو ہے نا وہ رشتہ عطا فرما، اور ربی حب لی من الصالحین، نیک بیوی، نیک خاوند، نیک بچے. یہ اور اسی طرح ایک دعا ہے جو اگر نچاکی ہو جائے اس کے لیے بہترین دعا ہے اللہم الف بین قلوبنا. یا اللہ الفت، شفقت، رحمت، محبت اور اتفاق، اتحاد نامی جسے تو کہتا ہے چیز ہے، وہ چیز الفت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں وہ شفقت پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں وہ محبت، مودت اور رحمت پیدا فرما دے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی محبت کی مثال نہ ملے، اور ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی نچاکی کی مثال نہیں مل رہی. آپ اتنے عجیب قسم کے رویے اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے دیکھنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کے چہرہ انسانوں کا چہرہ نہیں رہتا ہے، آپ کا چہرہ جانوروں کا اور درندوں کا چہرہ بن جاتا ہے. اولئک کالانعام. تو معاف کریں، ان چیزوں سے پیچھے آ جاؤ، اچھے گھر آباد کرو. اور گھر دعاؤں سے خالی آباد نہیں ہوتے، آپ کے اچھے عقائد سے، اچھے اعمال سے، اچھے اخلاق سے، اچھے رویوں سے، محبت بانٹنے سے ملتی ہے. محبت دیں گے نہیں تو محبت کی امید بھی نہ رکھیں، ملے گی بھی نہیں. بے شک. اچھا مفتی رانا صاحب، میں آپ سے بھی بات پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے وظیفے تو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یا جیسے کوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں،
کیا جس صورت کا یا جس دعا کا مطلب ہمیں جو عربی میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اردو کا ہمیں نہیں پتہ، مگر ہم وہ کثرت سے پڑھے جا رہے ہیں کثرت سے پڑھے جا رہے ہیں، تو کیا وہ دعا ہماری قبول ہوگی؟ سپوز ہم پڑھ رہے ہیں قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم، ابھی ہم عربی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر اس عربی کا اگر ہمیں مطلب نہیں پتہ اور ہم اس کو کثرت سے پڑھے جا رہے ہیں، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم 4 کل پڑھ رہے ہیں، بچے پہ پھونک رہے ہیں اور اس کو نظر نہیں لگے گی، یہ بیمار نہیں ہوگا، یا کوئی ناچاکی کے ہم نے کوئی دعا پڑھ لی، کسی جھگڑے کے لیے دعا پڑھ لی، تو کیا وہ اثر کرے گی؟ پلیز جواب دیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل جو عربی کلام ہے اور قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق دعائیں ہیں جنہیں دعائے معصورہ بھی کہا جاتا ہے، جو احادیث مبارکہ میں ہوں یا قرآن مجید فرقان حمید، ان کا اگر مفہوم معلوم نہ بھی ہو، جب بھی اگر اس کی تلاوت کریں، اس کا ورد کریں اور اس کو بار بار پڑھیں تو اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے وہ مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ گھریلو ناچاکیاں اور گھریلو دیگر پریشانیاں اور یہ جو معاملات ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں، اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے برداشت پیدا کرے اپنے اندر۔ گھروں کے اندر جو ناچاکیاں، جو پریشانیاں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، ان کو اگر ختم کرنا ہے، بہت ہی آسان فارمولہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ فارمولہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب کبھی کوئی شخص غصے میں آ جائے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ اپنی حالت کو بدل لے، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور شدید غصے میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے شدید غصے میں اسے چاہیے وہ کھڑا ہو جائے یا باہر نکل جائے، یا لیٹا ہے تو لیٹ کے اٹھ کے بیٹھ جائے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو یہ سارے مسائل اسی وقت جنم لیتے ہیں، اور غصے کی حالت میں شیطان، جنات، شریر قسم کے جو جنات ہیں جو چاہتے ہیں کہ فساد پیدا ہو، وہ ہمارے خون کے اندر، ہماری رگوں کے اندر ہمارے خون کے ساتھ دوڑتے ہیں اور ہمیں برانگیختہ کرتے ہیں کہ اور لڑو اور لڑو۔ یہ شیاطین ہی ہیں جو گھریلو ناچاکیاں پیدا کرواتے ہیں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک بندہ اگر خاموش ہو جائے، اپنی زبان کو بند کر لے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس شخص کو بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے ذریعے سے یہ لڑائی وہیں ختم ہو جائے گی، گھریلو ناچاکیاں وہیں پر ختم ہو جائیں گی۔ اور جو وضو کر کے رہنے کا جو آزمودہ فارمولہ، یہ جو ساز بہو کی ایک وار ہے، نسلی وار جو چلتی آ رہی ہے، اس پہ کوئی وظیفہ آپ بتانا چاہیں تو پلیز بتائیے۔ جی اس کا میں سب سے بڑا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ آپ بھی سنیں گی ماشاءاللہ خوش ہو جائیں گی۔ مگر پڑھنا کس نے؟ ساس کہے گی بہو پڑھ لے، بہو کہے گی ساس پڑھ لے، تو یہ آپس میں پڑھیں گے کیوں؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ پڑھیں گے کیوں جب اتنی آپس میں وار ہے؟ وظیفے کی بھی بات بتاتا ہوں، یا کوئی تیسرا بندہ پڑھے گا اس کے لیے؟ میں وظیفے کی بھی بات بتاتا ہوں۔ جی میں وظیفے کی بات بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے گا۔ ساس اور بہو میں آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ ساس جو ہے وہ چلی گئی کسی بزرگ کے پاس کہ کوئی وظیفہ بتائیں مجھے، کوئی تعویذ دیں کہ ہماری آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، چپکلش بہت ہوتی ہیں۔ ان بزرگوں نے ایک قلم اٹھایا اور ایک تعویذ اٹھایا، کاغذ کا ٹکڑا، اس پہ کچھ لکھا، لپیٹ کر اس خاتون کو دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ، جب تمہاری بہو کے ساتھ لڑائی ہونے شروع ہو تو تم نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے منہ کے اندر رکھ کے دانتوں کے نیچے زور سے دبا لینا ہے۔ جی اب وہ کاغذ کا ٹکڑا لے آئیں، اور لانے کے بعد انہوں نے ایسے ہی کیا، جب لڑائی شروع ہو وہ فوراً اس کاغذ کے ٹکڑے کو، اپنے تعویذ کو اپنے دانتوں کے نیچے سختی سے دبا لے، ادھر سے بہو کچھ بولے اور یہ خاموش، یہ کچھ بول ہی نہ سکیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد لڑائی ختم ہو جائے، ہر تھوڑی دیر بعد لڑائی ختم، بہو پریشان کہ میں کچھ بول رہی ہوں، آگے سے کچھ جواب نہیں مل رہا۔ بعد میں اس تعویذ کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر کچھ نہیں لکھا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے جی، یعنی اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تعویذ جو ہے وہ کام کر گیا ہے، مگر وہ تعویذ تھا ہی نہیں، وہ صرف یہ تھا کہ دانتوں میں اس کاغذ کو چبانا ہے تاکہ آپ اپنے لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ کوئی غلط استعمال نہ کر لیں، کچھ بولے نہ کہ سامنے والا بھی آپ کو آگے کچھ کہے۔ تو یہ صرف ایک ٹیکنیک تھی، ایک رول تھا جس کی تحت یہ جھگڑا نارمل رہا۔ صحیح بات ہے۔ جی جی بالکل، بہت سارے ایک کال ہے ہمارے ساتھ مفتی صاحب کوثر، بغیر تعویذوں کے۔ جی کوثر کو بھی ہم کال پہ شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی، پتو کی سے؟ وعلیکم السلام جی کیا کہیں گی کوثر، کیا پوچھنا چاہیں گی بیٹا؟ میرے ہسبینڈ نا جب آتے ہیں آفس سے تو وہ گھر آ کر بہت زیادہ لڑتے ہیں، باہر کا غصہ گھر پہ نکالتے ہیں روز؟ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، باہر کا غصہ گھر پہ آ کے آپ کے اوپر نکالتے ہیں،
جی شفیق صاحب پلیز بتائیے کوئی. دیکھیں ایک تو جس وقت بھی اس طرح کی شکل ہو تو اعوذ باللہ من کا، اعوذ باللہ من کا، میں تیری شرارتوں سے اور تیرے نفس میں اندر چھپی شرارتوں سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اتنا جملہ کہہ دے اللہ اعوذ باللہ من کا، میں تیرے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک دعا اور بھی کر لے، اللہم اہدی، آگے اس کا نام لے کے اللہم اہدی الی صراط مستقیم، یا اللہ اس کو ہدایت صراط مستقیم کی طرف عطا کر. ایک جملہ اللہم اہدی، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر اعوذ باللہ من کا وہ اتنا جملہ پڑھ لے تو کافی ہے. اور ایک تیسرا وظیفہ جو بہت اہم ہے وہ دونوں کے گھروں کو رحمت فضل کرم والا بنانے والا ہے. اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس کے گناہوں کو جڑوں سے اکھیڑ دے اور اس کو کردار اور گفتار کا بہترین انسان بنا دے، اور اسی طرح یا اللہ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ حیا کے اعتبار سے بہترین انسان بنا دے، تاکہ اس کے اندر حیا آئے، اس کے اندر کردار آئے، اس کے اندر گفتار کی خوشبو آئے، اور اس کے اندر سے گناہوں کو ختم فرما دے. گناہ رہیں گے تو گھروں میں نچاکی رہیں گی، گناہ نہیں رہیں گے تو گھروں میں محبت رہے گی، گھروں میں الفت شفقت رہے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن. ہم بات کر رہے ہیں گھریلو ناچاکی کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم لے رہے ہیں وظائف اور دعائیں. ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں گھریلو ناچاکی کے اوپر، اور جس طرح سے جھگڑے اور فساد گھر میں نسلوں تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے ہم لے رہے ہیں وظائف اور دعائیں ہم پوچھ رہے ہیں ہمارے معزز مہمانوں سے. میرا سوال ایک ہے، وہ یہ کہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو عورتیں ہیں اسپیشلی جب گھر میں بہت زیادہ ناچاکیاں ہوں، چاہے ساس کے ساتھ جھگڑا ہو یا نند کے ساتھ اور میاں کے ساتھ بھی اسپیشلی، تو وہ پھر کسی عالم کے پاس، کسی بابے کے پاس تعویذ کے لیے جاتی ہیں، ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، لوگوں سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی بتا دو جو ہمیں کوئی تعویذ دے دے. تو وہ ان چکروں کے پیچھے خوار ہو رہی. تو کیا کوئی ایسی دعائیں نہیں ہیں جو وہ گھر پہ پڑھ سکیں، ان کو اس طرح سے تعویذوں کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے؟ جی وہ خواتین جو پیر و فقیروں کی طرف جاتی ہیں وہ دراصل وظیفہ نہیں لے رہی ہوتی. جن پیر و فقیروں کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ اگر صحیح صاحب علم نہیں ہے، صاحب تقوی اور صاحب عمل نہیں ہے، تو میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو دعا یا وظیفہ نہیں بتاتا، وہ آپ کے خامد کے دماغ اور دل کے اوپر جادو کر دیتا ہے، تاکہ وہ دماغ جادو کی وجہ سے اور دل جادو کی وجہ سے اس کے کنٹرول میں آ جائے. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مرد ہر وقت سر درد اور دل کی وجہ سے تکلیف میں رہتا ہے، اور لڑائیاں ختم ہونے کی بجائے مزید زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد کی آدھی کمائی تو اسی کاموں میں بھی لگ جاتی ہے، اسی کاموں میں لگ جاتی ہے. چھپ چھپ کے پیسہ تو ادھر جا رہا ہوتا ہے ان تعویذوں کے لیے. ہمارے پاس ایک عورت آ گئی تو کہنے لگی کہ افصاحب اب تو نا میاں پہلے تو ویسے بولتا تھا، اب تو بول بول کے اس کا ایک جملہ اس کا نکلا، کہنے لگی کہ اس کے منہ میں تو کتا بنا ہوا ہے. ہائے ہائے، اتنا اس نے جملہ بولا. تو اس کو بڑے پیار محبت سے سمجھایا تو صرف ایک جملہ کہا کہ سسٹر معاف کرنا کہ جو کتا اس کے منہ میں بندھا ہوا ہے، کیا وہ کتا تیرے تویدوں کی وجہ سے نہیں بندھا ہوا کہ تو نے توید لیے تھے، اور تویدوں کی وجہ سے اب توید کیا ہے؟ توید جس قسم کا بھی ہو، قرآن کے بھی توید کو سیدھی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بچیں. اصل جو 9786 اس طرح کے توید ہے یہ اصل میں قرآن و سنت کی توہین ہے. 786 لکھنے والا یا اس طرح کے لفظ جملے لکھنے والا جب اللہ کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس کو گلے میں پہنتا ہے، تو کیا گلے میں ایسی چیزیں پہننے سے اس کے گھروں میں شفا آئے گی، اس کے گھر میں رحمت آئے گی؟ سمجھ نہیں آتا ویسے کہ پورے قرآن پاک کو ان نمبروں کے جز میں بند کرنے کی کوشش جز سے بند کر دیا. آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جن کو نہ میتھ آتی، نہ وراثت آتی ہے، نہ توید لکھنے کا کلیہ آتا ہے، کبھی کسی پیر کے پاس چلے جائیں اور ان کو صرف سوالیہ نشان دے دیں کہ آپ توید لکھنے کے اصول رول بتا دیں. آپ کو نہ میتھ آتی ہے، نہ توید وراثت آتی ہے، نہ توید لکھنے کے اصول آتے ہیں، اور توید پہ توید کاپی پیسٹ کرتے اور ان کے حلیے بھی ایسے ہوتے ہیں، نہ تو وہ پاک ہوتے ہیں نہ وضو میں ہوتے ہیں، ان کا حلیہ بھی ایسا ہوتا ہے. اچھا ایک کال شامل کرتے ہیں، بلکہ مفتی صاحب میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. پہلے کال سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ تعویذ اور اس طرح سے ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگنا ٹھیک ہے؟
جی دیکھیے، اگر تو ہمیں اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں نہ مل رہا ہو اور دین ہمیں ان چیزوں کا حل نہ دے رہا ہو تو ہم ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا جواز بھی بنتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ایسے ناجائز قسم کے عملیات کرنے والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ دین اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام اس چیز کا سخت مخالف ہے کہ ایسے تعویذ گنڈے کہ جن کے اندر قرآن و حدیث نہ ہو بلکہ شرکیہ کلمات لکھے جاتے ہوں، ان سے بچنا، بلکہ کوئی شخص اگر اس میں ملوث ہو جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ معاملات ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا دین مذہب کیا ہے، ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے، وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا اٹھا کر ایسے لوگ بازاروں کے اندر بیٹھے ہیں کہ جن کو کلمہ طیبہ صحیح نہیں آتا، جن کو نماز کی رکعتیں نہیں پتہ، جن کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے۔ یہ ہم ہدایت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کال بھی شامل گمراہی کی کرتے طرف جا پروگرام رہے میں۔ ہیں۔ جی رحمت کی کال ہے لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پوچھئے گا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے یہ سوال کرا تھا مفتی صاحب سے کہ میری جو بیوی ہے نا وہ بہت اچھا پن ہے اس کے اندر، دن رات میرے سے جھگڑتی رہتی ہے، مجھے کھانا بھی خود ہی بنانا پڑتا ہے، تو مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ پتا ہے کہ کم سے کم مجھے کھانا تو بنا کے دے دیا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، میری بات سنو، میں تو کہتی ہوں کہ بیوی اتنا تنگ کرتی ہے، تم کوئی خانسامہ رکھ لو، اتنے تم پریشان لگ رہے ہو، بات فون پہ مجھے تمہاری آواز پہ اتنا افسوس آیا، بیوی بدل ہی لو۔ میں تو کہتی ہوں تم خانسامہ کوئی رکھ لو اچھا خاصا، تھوڑی سی تنخواہ جتنا تم کماتے ہو اس میں سے، بلکہ بیوی سے کم خرچ ہوگا جتنا تم ایکسپینس بیوی کا اٹھا رہے ہو، تمہیں کھانا بھی نہیں دیتی، باتیں بھی سناتی ہے، تانے بھی مارتی ہے، بدتمیزی بھی کرتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ تم کوئی خانسامہ رکھ لو، زندگی میں سکون ملے گی، ٹائم پہ بھی کھانا ملے گا۔ وہ وظیفہ اس بات پہ مانگ رہا ہے، اتنا معصوم بھائی ہے میرا، اس بات پہ وظیفہ مانگ رہا ہے کہ بھائی میری بیوی مجھے کھانا تو بنا کے دے دے، اس بات کا کوئی وظیفہ تو افسوس ہے، مجھے طرز بھی آتا ہے کبھی کبھی ایسے بھائیوں پہ۔ ایسی بھی ویسے عورتیں ہیں جہاں ہم ہر بات پہ کہتے ہیں نا مرد برا ہے، مرد برا ہے، ایسا بھی ہے کہ کچھ عورتیں اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کرتی، شادی کرتی ہیں تو مرد کا خیال نہیں کرتی، جبکہ ان کے لیے ان کے بچوں کا خیال رکھنا یہ بھی تو ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اب آپ کہیے کیا کہیں گے؟ بالکل، ایسی عورت کے لیے وظیفے نہیں ہوتی، ایسی عورت کے لیے تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور اگر مرد اس سے بھی زیادہ ICU وارڈ والا ہو تو بسا اوقات اس کے لیے بند کمرے میں بھی تربیت ہو سکتی ہے، بات سمجھ، یعنی ایسی تربیت تو والدین کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، ان کے والدین کو کہا جا سکتا ہے، ان کے بہن بھائیوں کو ساتھ ان کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اس کے باوجود بھی نہیں چل رہی تو آپ شروع ہی میں آپ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، یا اللہ میں نے روٹی بنانے والی اور روٹی پکانے والی بھی لی تھی، تو رزق بھی مانگا تھا، نہ روٹی نہ رزق نہ روٹی بنانے والی، تو یا اللہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پھر دوبارہ دعا پڑھے اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ میں تیری طرف کئی قسم کی چیزوں کا فقیر تھا، مجھے بیوی چاہیے تھی، ڈین نہیں چاہیے تھی، ہاں تو یا اللہ مجھے بیوی بھی عطا فرما اور ساتھ ساتھ میرے لیے رحمت۔ ہاں ہو سکتا ہے، ایک بات اور ہے کہ جو بھائی نے سوال کیا ہے، لازمی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی کمزوری ہو جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو تکلیف یا آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، تو سب سے پہلے برے نو لبن برا چلیا پر برا لبیا نہ کوئی، جے میں اپنے اندر جھانکا تے میرے جایا نہ برا کوئی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، وگرنہ یہ واقعتاً میری بیوی بن کے رہتی، میرے اندر اگر کمی کوتاہی ہے تو میں تیرے سے توبہ استغفار کرتا ہوں، میرے کوئی رزق میں مسئلہ ہے، میری کوئی عبادات میں مسئلہ ہے، میرے کوئی فرائض کے ترک میں مسئلہ ہے، یا اللہ میری کوئی دعاؤں میں مسئلہ ہے، میرے اندر مسئلہ ہے تو وہ بھی حل فرما، نہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل فرما دینا۔ یہ دعا بہت زبردست۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں، اور پھر میں بریک سے پہلے کہوں گی بھائی کوئی خانسامہ رکھ لو، اتنا ٹارچر، اتنا پریشر، شریف آدمی ہو، سیریسلی آج کے دور میں شریف آدمی۔ ٹیک اے بریک۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और आज हम बात करें घरेलू नाचाकी के ऊपर और उसके ऊपर जो है हम वज़ाइफ ले रहे हैं हमारे मेहमानों से। साथ साथ हमारे पास मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कोई ऐसा वजीफ़ा ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए जो बच्चों की भी देखभाल सही से नहीं करती, फिर उनकी सास हो, उनके मियाँ उनको गुस्सा कर रहे होते हैं कि भाई बच्चों की पढ़ाई नहीं देखती हो, तुम सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हो या अपनी सहेलियों से बात करती रहती हो, ये तुम्हें मैके के चक्कर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मगर तुम इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने बच्चों को देखभाल नहीं कर रही हो, बच्चों को नहलाना, बच्चे गंदे सुंदे घूम रहे हैं, बच्चों के सर में जुएँ पड़ गई हैं, इस तरह की बहुत से बच्चों को डाइट पूरी नहीं देना, उनके खाने पीने का कोई सही से ख्याल नहीं करना, उनके लिए किचन में जाके कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके बनाना नहीं। तो ऐसे बहुत सारे झगड़े यहाँ से भी शुरू होते हैं, सांसें तंग होती हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके लगते जिगर उनके बेटे का आगे औलाद होती है तो वो फिर अपनी बहू को आगे बात सुनाती है, वो कहती है कि हमने इतनी खिदमत की है तो तुमसे ये सब कुछ नहीं हो रहा, बड़ी नचाकियाँ पैदा हो जाती हैं। तो प्लीज़ इस पर कोई वजीफ़ा बताइए जिससे ये थोड़े से मसले हल हो जाए, भले वो सास पढ़े या शौहर पढ़े मगर ऐसी औरतों के लिए पढ़े। मैं ये अर्ज़ करूँ कि बिल्कुल कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में सूरह बकरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नाजिल फरमाया उसकी बेशुमार बरकतें हैं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, उन आयतों को अगर हर नमाज के बाद 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो घर के अंदर होने वाली जितनी खुराफात हैं, जितने लड़ाई झगड़े हैं, जितने शयातीन और जिन्नात के मामलात, इवन ये कि जादू टोने के मामलात भी घर के अंदर अगर होंगे, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम को जड़ से ख़त्म फरमा देगा। लेकिन इस पर मुदावनत इख्तियार करनी है, हमेशगी इख्तियार करनी है, मुसलसल इसको पढ़ना है। हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के सूरह बकरा की 2 आयतों को तिलावत करके और अपनी नेक और जायज़ मकासद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआओं की सूरत में मांगें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बेज़रूर तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा शफीकुर रहमान साहब, आप भी मुझे बताइए, मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा, उसके लिए भी कोई ऐसा वजीफ़ा प्लीज़ बता दीजिए। ख़ास तौर पे मियाँ अगर किसी और औरत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे और औरत नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे, क्योंकि इस पोजीशन में मोस्टली ये भी होता है कि कभी मियाँ दूसरी शादी कर लेता है, पहली भी रखता है दूसरी भी रख लेता है, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो दूसरी बीवी जब उसकी ज़िंदगी में आ रही है वो कहती है कि पहली को तलाक दो, पहली को छोड़ो तो फिर मेरी ज़िंदगी। अब इस सिचुएशन में जो पहली बीवी है वो बहुत घबरा जाती है कि मेरा घर तबाह ना हो जाए, मैं बर्बाद ना हो जाऊँ, मेरे बच्चे, मेरा फ्यूचर है, मेरी शादी है, मैं क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगी, और आपस का जो इनका रिलेशन है वो इसी तरह हो जाता है कि एक इस तरफ मुंह करके सो रहा है तो एक उस तरफ मुंह करके सो रहा है और ये नाचाकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पढ़ना चाहिए, क्या वजीफ़ा? वजीफ़ा तो देखें, इसके लिए सबसे बेहतरीन यह है कि अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी बसरी नूरा व फ़ी समी नूरा, कि जिस आदमी की और नज़र का बदनज़री का मसला शुरू हो गया है या बेतवज्जगी का मसला शुरू हो गया है, मर्द या तो अपनी बीवी की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा या तवज्जो किसी और की तरफ कर रहा है। बेतवज्जगी की कई वजूहात हो सकती है। सबसे पहली तो यही है कि उसके ज़ाहिर में जो बनाव संगार था, हो सकता है कि ख़वातीन वो उसका अहतमाम ना करें, मर्द भी इसका अहतमाम नहीं करते बस औक़ात, जिसकी वजह से आम तौर पे बेतवज्जगी का शिकार होते हैं। तो ये दुआ बहुत बेहतरीन है और सुबह नमाज फ़जर के बाद ये दुआ पढ़ने वाली है। और जो मर्द हज़रात हैं वो फ़जर नमाज के लिए जब जमात की तरफ, मस्जिद की तरफ आएँ तो रस्ते में बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ने के बाद आगे ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी बसरी नूरा व फ़ी समी नूरा व यमीनी नूरा व शमाली नूरा व फ़ौकी नूरा। या अल्लाह मेरी आँखों में नूर भर दे, जिस नूर से मुझे सिर्फ वही चीज़ नज़र आए जिसे तू दिखाना चाहता है, जो चीज़ तू मुझे दिखाना नहीं चाहता वो मुझे नज़र भी ना आए, मेरे दिल में नूर भर दे। यकीन करें, जब दिल एक चीज़ की तरफ मायल हो और वो सिर्फ बीवी हो और आंखें सिर्फ बीवी की तरफ लगी हो, उस आंखों में अल्लाह मैल कुछ ऐल नहीं आने देता। क्या बात है। और उस दिल के अंदर कभी कोई ख़राबी नहीं आने देता। तभी खराबी आएगी जब उसकी आंखें ख़राब है। आंखें मरकज़ है बेहयाई का, आंखें मरकज़ है औरत से, अपनी औरत से किसी औरत की तरफ बेतवज्जगी करवाने का, आंखें मरकज़ है इंसान को लालची और हरीस बनाने का, आंखें मरकज़ है इंसान को हासिद और दुश्मन बनाने का। आँखों में जब नूर होगा
تو اس سے اچھا بھی نظر اچھا ہی آئے گا، اور بس اوقات برا بھی اس طرح اچھا نظر آئے گا کہ اس کے اندر اچھائی کا پہلو موجود ہوگا۔ کیا بات تو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمی نورا، الفاظ مختلف اس طرح، فی سمی نورا فی بصری نورا پہلے، اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ کر سکے تو اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اور ایک دعا اور ہے، یوسف علیہ السلام نے ایک جملے میں پوری خواتین اور پوری دنیا کائنات کے اس بے توجہی والے معاملے کے لیے ایک جملہ بولا ہے، جب بھی کوئی ایسی شکل صورت محسوس ہو کہ وہ بے توجہی کا یا اسی طرح غلط نظروں کا شکار ہو رہا ہے، قال معاذ اللہ، یقین کرے گناہ زلیخا کی شکل میں 7 دروازوں میں چھپ کے پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے حسن و جمال کے ساتھ بھی آ جائے، معاذ اللہ کہنے سے زلیخا کا حسن بھی اس کے اپنے فریب میں نہیں لے سکتا۔ کیا بات ہے، اسی طرح مرد اور اسی طرح عورت دونوں یہ کام کریں۔ کیا بات قال معاذ اللہ۔ شبانہ کی کال ہے، ان کی بھی کال شامل کرتے ہیں جی لاہور سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، فضا کیسی ہیں آپ؟ جی جزاک اللہ، شکر اللہ کا۔ آپ بتائیے کیا کہیں گی؟ میری شادی ہو چکی ہے، میں نا گھر جانا چاہتی ہوں اپنے، مطلب جیسے ملنے کے لیے، لیکن میرے سسرال والے جانے نہیں دیتے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، لڑائی کرتے ہیں میرے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم بریک کے بعد لیتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا، اور ابھی ہمارے پاس ایک کال آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں شادی کر کے آ چکی ہوں اپنے سسرال میں، اور میرے جو سسرال والے مجھے میں کہ نہیں جانے دیتے، میرے گھر والوں سے ملنے نہیں دیتے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ بتائیے پہلے۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنی شروع کر دے، کھانا پکانا شروع کر دے، اور کپڑے پریس کرنا اور ان کی خدمت یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دعا ان کے لیے اللہم اہدنی الی صراط مستقیم، اور ایک اگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ ان کی شرارتیں انہی تک رکھ، ان کی شرارتیں میرے تک نہ آنے دے، ان کی شرارتوں سے مجھے تو محفوظ فرما، اور ان کو میں تیرے سپرد کرتی ہوں، یا اللہ تو مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ بہت زبردست قسم کی دعا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ بھی، رانا صاحب کچھ ہمیں یہاں پہ رہنمائی کیجئے، ہماری بچی کی تو سچویشن آپ نے سن لی، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے یہ بچی شکایت کری تھی کہ مجھے جو ہے میکے نہیں جانے دے رہے، وہاں پہ نہیں جانے دیتے، تو اب یہ جو سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں، اس سچویشن میں بچی کے لیے جو انہوں نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ دعا کرنی ہے، تو جو والدین ہیں، جو لڑکی کے والدین ہیں، وہ کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ جس سے بچی کا گھر بھی بسا رہے اور وہ اپنی بچی سے ملاقات بھی کر سکیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو عمل ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دین کو اختیار کریں، دین کے اوپر عمل کریں، تو ہمیں اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی جائز کام کو نہیں روکنا چاہیے۔ وہ کسی ناجائز کام کا مطالبہ نہیں کر رہی ہیں خاتون، وہ بہن جو ہیں وہ جائز کام کا، اپنے ماں باپ سے ملنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود اگر ان پر سختی ہوتی ہے تو صبر کے دامن کو تھام کے رکھیں، اور صبر کا ایک ایسا اجر ہے کہ وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہر عمل کا اجر میں نے مقرر کیا ہے، لیکن صبر کا اجر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو شخص صبر کرتا ہے اس کا اجر نہیں ہے، فرمایا میں خود اس کے ساتھ ہوں۔ کیا بات، وہ اجر دینے والی ذات جو ہے وہ فرماتی ہے کہ میں خود اس کے ساتھ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو بچی جو ہے، خاتون جو ہیں، بہن جو ہیں، ان کے والدین کے لیے یہ عرض ہے کہ وہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ کلمات ان کا ورد جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے گا، اور ہماری وہ جو بہن ہیں وہ بھی اس کا ورد کر سکتی ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ان کلمات کا صبح و شام ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد تبدیلی دیکھیں گے۔ جیسے نا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بیٹا مل نہیں رہا تھا، تو جو انہوں نے دعا کی ہے واللہ المستعان، واللہ المستعان یہ پڑھتے رہیں، اور ساتھ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، ہر گمشدہ چیز، ہر دور پڑی چیز اللہ اس دعا کی برکت سے ملا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سیدنا یعقوب نبی سے جب بیٹا لیا ہے تو کنویں میں وہ گئے ہیں، واپس لیا ہے تو بادشاہ بنا کے، جب گئے ہیں
تو عام فقیر حالت میں، اور جب اس دعا کی برکت سے لٹایا ہے تو اللہ نے بادشاہ بنا کے لٹایا ہے۔ ماشاءاللہ، یعقوب نبی کو اندازہ نہیں تھا علیہ السلام کہ جس بیٹے کو وہ خط لکھ رہے ہیں وہ بیٹا بادشاہ اپنا ہی بیٹا ہے، اپنا ہی لخت جگر ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میری شکایت کا مرکز صرف باری تعالیٰ کیا ہے۔ بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مفتی رانا صاحب اور شفیق الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی جو ایپیسوڈ ہے ہمارے مارننگ شو سے بہت ساری جو مسئلے ان کا حل ملا ہوگا، اور بہت سی ایسی دعائیں آپ کو ملی ہیں جو اب آپ ان کا ورد کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم اب سے ملاقات کریں گے منڈے کے روز۔ خدا حافظ۔